سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا منها جميعا، اتر جاؤ اس جنت سے سب کے سب۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب آئے میری طرف سے ہدایت اور رہنمائی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پھر جس شخص نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ہی ان کو کوئی غم ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ السلام کے واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان سے ایک لغزش اور بھول ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کو جنت سے نکل جانے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے توبہ کی، جس کے الفاظ بھی انہوں نے اللہ رب العالمین سے ہی سیکھے۔ کیسا مہربان اور پیارا اور کرم نواز اللہ ہے کہ اپنے مجرموں کو یا اپنے ان لوگوں کو جن سے بھول ہو جائے، ان کو معافی کے لیے الفاظ بھی خود سکھاتا ہے۔ ان الفاظ سے مجھ سے معافی مانگو۔ ایسا دنیا کے اندر کوئی کرم نواز اور مہربان اور رحمان اور رحیم ہو نہیں سکتا۔ میرے محترم دوستو، جب آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ اب سب زمین پہ چلے جاؤ۔ یہ حکم پہلے بھی تھا، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ پہلے یہ حکم آیا تھا حاکمانہ، یعنی ایک لغزش اور بھول کی سزا کے طور پہ، نکل جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے۔ اب یہ حکم جو ہے یہ حاکمانہ نہیں، اب یہ حکم ہے شفیقانہ۔ اب اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا جا رہا ہے کہ جنت سے آپ زمین پہ چلے جائیں، زمین پہ آپ خلافت کے کام کو سر انجام دیں۔ چنانچہ اس کے لیے ساتھ ہی اللہ پاک نے ہدایات بھی دے دی۔ فرمایا سب کے سب یہاں سے اترو، زمین میں چلے جاؤ۔ اب ہدایت آگے کیا ہے کہ دنیا کے اندر یوں سمجھ لو کہ اب جس نے تمہیں جنت سے نکلوایا ہے، یعنی شیطان، اس دنیا کے اندر اب تمہارا اس سے مقابلہ ہوگا۔ گویا زمین ایک اکھاڑا ہے اور اس اکھاڑے کا ایک پہلوان شیطان ہے اور دوسرا پہلوان انسان ہے۔ اور اگر انسان اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق، ہدایات کے مطابق اپنی زندگی بنائے تو اللہ پاک فرماتے ان کید الشیطان کان ضعیفا،
شیطان کا جال تو بڑا ہی کمزور جال ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ایمان مضبوط ہونا چاہیے، یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ شیطان نے دوسری جگہ خود کہا کہ جو تیرے شکر گزار بندے ہوں گے ان پہ میرا داؤ نہیں چلے گا، ہر بندے پہ میرا داؤ چل جائے گا لیکن تیرے شکر گزار بندوں پہ میرا داؤ نہیں چل سکتا۔ تو اللہ پاک نے ہمیں نعمت ایمان دی، اس پر بھی ہم کہیں الحمدللہ۔ اللہ پاک کا لاکھوں کروڑوں گنا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ اللہ ہمیں اسی ایمان پر زندگی، اسی ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب تمہارے پاس آئے گی میری رہنمائی، میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام تک، اور پھر امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری نبی اور آخری ہدایت نامہ قرآن کی شکل میں لے کر تشریف لائے۔ اللہ پاک کی طرف سے اعلان یہ ہے کہ جو بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فمن تبع ہدایا، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو نعمت کیا ملے گی؟ فرمایا فلا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، نہ ان کو کسی چیز کا غم ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، دنیا کے اندر بھی سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو غم اور خوف سے آزاد کر دے۔ دنیا میں اگر کسی انسان کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ بھی ہے لیکن وہ خوف زدہ ہے، یا اس پہ خوف طاری ہے یا اس پہ غم طاری ہے، تو آپ یقین کریں کہ اس انسان کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی انسان کے پاس کروڑوں نہیں، صرف کوڑیاں ہیں، غریب ہے، چند روپے ہیں، لیکن اس کو خوف کسی کا نہیں، اس کو غم کسی کا نہیں، تو یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ پاک یہ نعمت عطا فرماتے ہیں ہدایت کی پیروی کرنے پر۔ ہدایت کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اسلام ہے۔ جو اسلام کے مطابق اپنی زندگی بنائے گا، آخرت میں بھی دنیا میں بھی اللہ اس کو زندگی ایسی عطا فرمائیں گے کہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ خوف ہوتا ہے مستقبل میں کسی چیز کے آنے کا، مستقبل میں کوئی خطرہ نہ ہو، اور حزن ہوتا ہے حال میں کوئی چیز پیش آ جائے جس کی وجہ سے دل دماغ پریشان ہو جائے، اس کو حزن یا حزن کہتے ہیں۔ جنت میں بھی جب جنتی جائیں گے تو وہاں کہیں گے الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے ہر دکھ درد پریشانی کو دور کر دیا۔ اللہ ایسی زندگی نصیب فرماتے ہیں کس پر؟ ہدایت کی اتباع کرنے پر، قرآن کریم کے مطابق چلنے پر۔ آج اگر ہماری زندگی پریشان ہے، یاد رکھیں اس پریشانی سے مراد کیا ہے؟ دنیا کی پریشانی، ورنہ آخرت کا غم اور آخرت کا فکر یہ تو اللہ کی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت آخرت کے بارے میں پریشان رہتے تھے، آخرت کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے، جب انہوں نے لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا تو وہاں الفاظ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ خوف اپنا نہیں تھا، یہ خوف اسی چیز کا تھا کہ کہیں میری امت اس کو دیکھ کر کہیں جو ہے وہ گمراہی کی طرف نہ چلی جائے، یعنی آخرت کا ہی خوف تھا، دنیا کا کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک اللہ والے کے پاس کوئی شخص آیا اور انہوں نے آ کے کہا کہ حضرت آپ کا وہ جو تجارتی سامان بیغی جہاز پہ آ رہا تھا
وہ بحری جہاز ڈوب گیا ہے، بحری جہاز ڈوب گیا ہے، آپ کا بہت نقصان ہو گیا ہے۔ اس اللہ والے تاجر نے تھوڑی دیر ایسے گردن جھکائی اور پھر سر اٹھا کے کہنے لگے الحمدللہ، نقصان ہو گیا اس پہ الحمدللہ، وہ خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا دوڑتے دوڑتے، اس نے آگے کہا حضرت وہ جو رپورٹ پہنچی تھی وہ غلط تھی، وہ جہاز ہمارا نہیں ڈوبا، وہ کسی اور کا ڈوبا ہے، ہمارا جہاز بحفاظت پہنچ گیا ہے۔ تو پھر گردن جھکائی اور پھر سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا، نقصان کی خبر ملی تب بھی الحمدللہ، اور بچ جانے کی خبر ملی تب بھی الحمدللہ؟ فرمایا نہ تو نقصان ہونے پہ الحمدللہ کہا، نہ مال بچ جانے پہ الحمدللہ کہا، بلکہ جب نقصان کی خبر ملی تو میں نے دل کو ٹٹولا کہ دنیا کے نقصان پہ کہیں پریشان تو نہیں، تو میرے دل پہ اس کا کوئی اثر نہیں تھا، اس لیے میں نے کہا الحمدللہ۔ اور جب مجھے خبر ملی کہ مال بچ گیا، میں نے پھر دل کو ٹٹولا، مال کے بچ جانے پہ خوش تو نہیں ہو رہا کہ، اور جب میں نے دیکھا تو دل پہ کوئی اثر نہیں تھا، معلوم ہوا کہ دنیا کا نفع نقصان برابر ہو چکا تھا۔ اس پہ میں نے کہا الحمدللہ کہ اللہ نے میرے دل کو سکون نصیب فرمایا۔ تو میرے عزیز دوستو، اگر ہمیں دنیا کے نقصان پر افسوس ہوتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، غم زدہ ہو جاتے ہیں اور دل کو لگا لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی اہمیت ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہے۔ اور اگر دنیا کا نقصان ہوا طبی طور پہ معمولی سا اثر ہوا، اس کے بعد اللہ کے سپرد، بھائی اللہ کی طرف سے آیا، اللہ کو جو منظور تھا، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ بڑے بڑے بزرگ حضرات اللہ والے، وہ ہمیشہ معاشی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، لیکن مطمئن کیوں ہوتے ہیں؟ کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں، کہ جو اللہ نے فیصلہ کیا میں اس پہ راضی ہوں۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا حضرت زندگی کیسی گزر رہی، دن رات کیسے گزر رہے؟ جیسے ہم ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں بھی حالات کیسے ہیں، ٹھیک چل رہا ہے؟ ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے اللہ کے بندے، اس بندے کا کیا حال پوچھتے ہو جس کی مرضی سے سارا جہان چل رہا ہے، جس کی مرضی سے سارا جہان چل رہا ہے۔ اس نے کہا حضرت سارا جہان تو اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے، آپ کی مرضی سے تو نہیں چل رہا۔ فرمانے لگے ہم نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا، اب جو اللہ چاہ رہے ہم بھی اس پہ خوش ہیں، تو اس کا مطلب ہے سارا جہان ہماری مرضی سے چل رہا ہے، کوئی اچھا ہو برا ہو، ہم کہتے بس جو اللہ نے کیا وہ ٹھیک ہے۔ شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، جو مشہور ہے، جن کے وہ ایسے لوگ باز پھرتے ہوتے ہیں، شاہ دولے کا چوہا ان کو کہتے ہیں، وہ تو اللہ والے تھے، نیک انسان تھے۔ ان کے زمانے میں سیلاب آ گیا، لوگوں نے بند باندھا، اب اونچا بند باندھا ہوا سیلاب اس پہ بھی چڑھ رہا ہے۔ لوگ گئے ان کے پاس، جا کے کہا حضرت آپ اب کچھ کریں، اب تو معاملہ خراب ہو گیا، سیلاب تو بند بھی کراس کر رہا ہے۔ حضرت نے بیلچہ لیا، بند کو توڑنا شروع کر دیا۔ لوگ حیران کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، ہم تو لائے تھے کہ کوئی دعا کریں عذاب ٹل جائے، آپ اس کو بھی توڑ رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے جدے مولا ادے شاہ دولا، جدے مولا ادے شاہ دولا، اگر اللہ پاک ڈبونا چاہتا ہے تو ہم بھی پھر راضی ہیں، اس پہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ مقام ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتا، ہم نہیں یہ کہہ سکتے، ہمیں یہ مقام حاصل نہیں ہے، اللہ کرے اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ لیکن اللہ کی رضا میں راضی رہنے والوں کو نہ دنیا میں کوئی خوف، نہ آخرت کا کوئی غم، دنیا میں بھی بالکل مطمئن، آخرت میں بھی مطمئن۔ اللہ ہمیں بھی یہ صفت نصیب فرما دے۔ اور اس کے مقابلے میں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اللہ پاک فرماتے جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہ ہوں گے جہنمی لوگ، اور ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ گویا اے آدم اب تمہاری اولاد کا اور شیطان کا مقابلہ ہے، قیامت تک دیکھیں گے کون شیطان کی مان کے چلتا ہے، کون رحمان کی مان کے چلتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میں نے، آپ نے، ہم نے سب نے یہ نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم رحمان کے بندے بنیں گے، انشاءاللہ شیطان کے بندے ہم نہیں بنیں گے۔
اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتاً کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک